أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن بشك هذا القرآن یہ قرآن ہے یہ قرآن کیا کرتا ہے یہدی للتی یہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف اور وہ جو اس ہے وہ مؤنث ہے اور اس جملے میں بیان نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ وہ مؤنث ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ محذوف ہے تو غالباً یہ سبیل ہے اس کا مطلب اور اس ورب کے ساتھ سوٹ بھی سبیل ہی کرتا ہے کہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف اور وہ رستہ کیسا ہے ہیا اقوم وہ سب سے زیادہ سیدھا ہے وہ بالکل سیدھا ہے قامہ یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا جس سے قیام کا لفظ بھی ہے جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں جیسے اور اقوم جو ہے یہ پھر اس سے افعال التفضیل ہے اور افعل التفضیل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو افعل التفضیل کا صیغہ ہے اگر یہ مضاف بن کر آئے تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے ان جنرل اور مؤنث بھی ویسے ہو سکتا ہے تو اگر جسٹ ایز این ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ جی مریم فضل النساء وہ سب خواتین سے فضیلت والی تھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریم افضل النساء مذکر بھی استعمال ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پر اقوام اس لیے مذکر استعمال ہے تو یہ وہ رستہ ہے جو سب رستوں سے زیادہ سیدھا ہے اس رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے قرآن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں تو خیر بنیادی طور پر کیونکہ پیچھے ذکر گزرا تھا مشرکین مکہ کا اور بنی اسرائیل کا جس صورت کا مین تھیم ہے کہ اب یہ چینج ہو رہی ہے سرداری اور جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے اور جو مسجد اقصی کے متولی یا اس کے جانشین ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے تو یہ ذمہ داری اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دی جا رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا انی جاعلک للناس اماما کہ میں تجھے بناؤں گا سب لوگوں کا امام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے انبیاء اور حضرت اسماعیل بھی انہی میں سے تھے جن کے ماننے والے مشرکین مکہ تھے اور بنی اسرائیل بھی انہی میں سے تھے جو حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے تو یہ بہت عرصہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر ایک طرح سے دین کے مجاور بنے ہوئے تھے قریش خانہ کعبہ کے مجاور بنے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل میں تو کیونکہ اتنے انبیاء آئے تو وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ کہیں اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اب ہم ہی چہیتے ہیں ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں ہمیں ہی اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے جو اللہ نے دی تھی لیکن پھر وہ فضیلت وہاں سے کنورٹ ہو کر ادھر آ رہی تھی تو یہاں اب مشرکین اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی جو بنیادی طور پر یہودی ہی ہوتے ہیں ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ یہی سیدھا رستہ ہے یہ فطرت کے مطابق ہے عقل کے مطابق ہے اللہ تک پہنچنے والا ہے اگر اس پر ایمان لے آؤ گے تو پھر کیا ہے وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو ان کے لیے بشارت ہے یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو اور یہ اب الفاظ کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو کیسے خوشخبری دے گا مومن پڑھیں گے اس میں سے کوئی چیز سیکھیں گے پھر پتہ لگے گا اچھا یہ کام کریں گے تو اس کے جزا میں اس کے ریوارڈ میں خوشخبری ملے گی الذین یعملون الصالحات وہ لوگ جو ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں جو خوب کار ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے وہ نیک عمل کیا ہے ویسے تو قرآن شریف کو پڑھ لینا بھی ایک نیک عمل ہے لیکن اگر کوئی انسان ذرا سی کامن سینس یوز کرے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ قرآن کو پڑھ لینا بغیر سمجھے
وہ ایک نیک عمل تو بالکل ہے، اور اس میں برکت ہے، اور برکت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ تو قرآن کو صرف ہاتھ میں پکڑنے میں بھی برکت ہے، گھر میں رکھنے میں بھی برکت ہے، اور وہ برکت کا حصول ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں برکت ہے تو بس ہم یہ والی برکت لے لیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ تو آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور دلہا دلہن کو نیچے سے گزار دیا۔ ایک تو وہ بدعت ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر آپ نے سمجھا کہ اس سے برکت ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو گھر میں جزدان میں سجا کے رکھ دیا، آپ نے سمجھا اس سے برکت ہو جائے گی۔ آپ نے جلدی 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 تیزی تیزی پڑھ لیا، آپ نے سمجھا برکت ہو جائے گی۔ آپ تراویحوں میں چلے گئے، وہ قاری صاحب جو ہیں وہ 170 کی سپیڈ پہ پڑھی جا رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نے سمجھا اس سے برکت ہو جائے گی۔ ہم برکت سے انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن اس سے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ایک شخص جو بہت بڑا فلاسفر تھا، فوت ہوتے وقت اپنے بچوں کے لیے ایک وصیت چھوڑ گیا اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اور اس کے اندر اس نے 10 نقطے لکھے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ بیٹے صبح شام اٹھیں اور اس خط کو چومیں، اس کو پیار کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، تو اس میں ایک محبت تو ہوگی، ان کو اپنے باپ کی خوشبو تو اسے آئے گی، لیکن نصیحت تو حاصل نہیں ہوگی، ہدایت تو نہیں ملے گی۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت ایسے نہیں دیتا کہ آپ نے کسی سے کہا کہ اچھا یار بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سیالکوٹ کیسے جاتے ہیں، اس نے کہا اچھا فلانی موٹر وے لے تو چلے جاؤ، آپ نے کہا اچھا چلو شاید کبھی جانا ہو تو چلے جائیں۔ یہ کوئی ایسی چیز کی ہدایت نہیں ہے جو سنڈری ہو، جو ونس ان اے وائل ریکوائرڈ ہو، اور جہاں آپ نے نہیں بھی سیالکوٹ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں بھی وہ والی رہنمائی ملی، گائیڈنس ملی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کسی سے آپ نے پوچھا کہ وہ جو پولز ہوتے ہیں اس کے اوپر لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور روزہ کیسے رکھتے ہیں، وہاں تو 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو کسی اسکالر نے آپ کو بڑی ایکسپلین کر کے سمجھایا کہ یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں، تو چلو بڑی اچھی بات ہے، انٹلیکچوئل آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو گئی، لیکن ہدایت وہ والی نہ بھی ملتی، وہ رہنمائی نہ بھی ملتی، وہ نالج نہ بھی ملتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن ادھر نہیں ہدایت دے رہا کسی irrelevant ریڈنڈنٹ چیز کی طرف، قرآن ہدایت دے رہا ہے اس رستے کی طرف جو سب رستوں سے زیادہ سیدھا ہے، جس کے اوپر اگر چلیں گے تو اجر کبیر ملے گا، ان لہم اجرن کبیرہ۔ ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان مومنوں کو جو صالح عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ یہ رہنمائی ہے جو قرآن دے رہا ہے، یہ رہنمائی سمجھے بغیر، عمل کیے بغیر تو نہیں مل سکتی، اور یہ رہنمائی دبڑ 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 پڑھنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن نے خود بتایا، اس قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھو؟ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جادو منتر تھوڑی ہے، یا کوئی راگ تھوڑی ہے کہ یہ راگ اس طرح پڑھو گے تو پھر اس میں لطف آئے گا سننے والوں کو اور گانے والوں کو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ٹھہر کے پڑھو تاکہ سکون سے پڑھو اور تمہیں سمجھ آئے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اس کے اوپر تدبر کرو۔ کیا ہو گیا انہیں اس پہ تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے بجائے اس کے کہ قرآن کو رہنمائی کا ذریعہ سمجھیں، لوگوں نے فضائل قرآن کو رہنمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور پھر اگر اس پہ کوئی بات کی جائے تو جذبات بھی لوگوں کے مجروح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویسے ادروائز اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، لیکن وہ جس دین کی طرف لا رہے ہیں اس میں قرآن کا جو مقام ہے، وہ اگر آپ فضائل قرآن پوری پڑھ لینا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ I'll try to give you a little excerpt from it. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ فرماتے ہیں فضائل قرآن کے اندر صفحہ نمبر 311 اور 312 پر،
اور اس میں کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا، کسی صحیح حدیث کا نمبر نہیں بتایا گیا، نہ کتاب بتائی گئی ہے، لیکن بات جو بتائی گئی ہے، آپ سوچیں کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں یا حلقے میں بیٹھ کر سنتے ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہوگا، کہ عبداللہ بن زبیر ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع کیا کہ 3 دن سے کم میں تو بالکل مت کرو، تو اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ سوید بن جبیر نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھ لیا، 2 رکعتوں میں تمام قرآن شریف۔ ثابت بنائی دن رات میں ختم کرتے تھے۔ شیخ ہنائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن پورے کیے اور تیسرے میں سے 10 پارے بھی پڑھ لیے۔ پھر ایک منظور بن زادان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ظہر کی نماز کے اندر ایک کلام مجید پڑھ لیتے تھے اور دوسرا ظہر سے اثر تک پورا کر لیتے تھے۔ اور پھر علماء بقول ان کے امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے، وہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھنا، 24 گھنٹوں میں 8 قرآن پڑھنا۔ یہ فضائل قرآن میں آپ کو قرآن کے فضائل اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب انسان سوچے کہ اگر 8 دفعہ پڑھنا ہے، یا ایک دفعہ بھی 24 گھنٹوں میں کوئی قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ آئے گی؟ اس کی عربی جاننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا انہوں نے حل یہ بتایا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو رات کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہتر چیز کون سی ہے جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا کلام، مطلب کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو صحیح حدیث کی بات ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اور اس کو ایسے بیان کیا گیا، اور ہماری مسجدوں میں بھی، جمعوں کے خطبوں میں بھی جو مولوی حضرات ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس والے واقعے کو، جو obviously ایک گھڑا ہوا واقعہ ہے، کیونکہ صحیح واقعہ تو آپ اسی کو ہی کہیں گے نا جو کہیں قرآن میں ہوگا یا صحیح حدیث میں ہوگا۔ اس کے بعد تو ہمارا تو دین ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دین تو اس سے آگے کچھ نہیں ہے، وہ تو پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اجتہاد ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ خواب تو دین کا جز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انہوں نے، زکریا صاحب نے یہ اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا کلام ہے۔ بات ویسے ٹھیک ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہی تقرب ہوگا۔ آگے سے امام احمد بن حنبل جو اتنے بڑے فقی تھے، اس گھڑے ہوئے قصے کے مطابق، بجائے پوچھتے ہیں کہ کون سی آیت پہ غور کریں یا کہاں پہ کریں، یا سارا، انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے سوال یہ کہ سمجھ کر تقرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے؟ تو ارشاد ہوا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، دونوں طرح موجب تقرب ہے۔ تو یہ آپ فضائل قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کرو، دن میں 30 پارے نہیں پورے کر سکتے تو کم از کم ایک دو تو پڑھو، ایک دو سمجھے بغیر پڑھی جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ قرآن شریف جب پڑھیں گے اس میں ایسی آپ کو دور دور تک کوئی بات نہیں ملے گی، وہاں یہ بات ملے گی کہ یہ رہنمائی کر رہا ہے اس راستے کی طرف، اور یہ خوشخبری دے رہا ہے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی رہنمائی کی روشنی میں۔ اس نے نیک عمل یہ نہیں بتایا کہ دن میں 1 2 4 یا 8 دفعہ قرآن شریف پڑھ لو یہ بڑا نیک عمل ہے۔ قرآن کے آپ دیکھ لیں کسی بھی آیت میں لکھا ہو کہ قرآن پڑھو اور دن میں 8 دفعہ پڑھ لو تو بہت نیک عمل ہے۔ ہمیں تو آج تک ایسی آیت نظر نہیں آئی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، یعنی یہ جو مشرکین اور جو بنی اسرائیل ہیں جو قرآن کو قبول نہیں کر رہے، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، بنیادی طور پر یہ آخرت پر ایمان نہیں لا رہے، بنیادی طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں قبول کیا، اس کی دعوت کو نہیں قبول کیا، اس کو اپنا ہادی رہنما نہیں ٹھہرایا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آخرت میں پار ہو جائیں گے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، ہم تو چہیتے ہیں، یا مکہ والوں کا خیال تھا کہ ہمارے جو فارسی ہیں، ہمارے جو بت ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ جب ایسا اعتقاد ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں نے بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی میری امت، احادیث میں جو ذکر ہے امتی امتی کا، اس کا ایک علیحدہ کانٹیکسٹ ہے، ہم نے اس کے بیچ میں سے الفاظ نکال کے باقی احادیث کو اگنور کر کے، پورے قرآن کو اگنور کر کے، دل میں یہ خوش فہمی پال لیا گیا، ادھر ہم پہنچیں گے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ یہ تو میری امت ہے، ہمیں چھوڑ دیں، تو یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت تو جزا اور سزا کا دن ہے۔ جب ہم نے خود یہ عقیدہ گھڑ لیا، دل میں خوش فہمی پا لی کہ ہمیں تو سزا ملنی ہی نہیں، ہمیں تو نیری جزا ملنی ہے، تو یہ یوم حساب تو ہے ہی نہیں، یہ تو کسی غیر عادل بادشاہ کا نعوذ باللہ طریقہ کار ہے
کہ جو بھی کرو تم نے جنت میں جانا ہے. ایسا ہے نہیں. ایک وہ بڑی کہانی ہے جس کے اندر گرو اور چیلا جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کسی نئی بستی میں. تو نئی بستی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں ایک آنے کا کلو حلوہ ہے اور ایک آنے کا کلو آٹا ہے. تو گرو کہتا ہے کہ یہ بستی جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، تو یہاں سے نکل چلو. اس چیلے کو حلوہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں تو دیر ہی رہوں گا. گرو چلا جاتا ہے، چیلا وہاں رہ جاتا ہے اور وہ حلوے مانڈے کھاتا رہتا ہے. اب یہ ایسی جو بستی ہوتی ہے، اس بستی کا نام بھی ہوتا ہے اندھیر نگری. تو ایک دن وہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتل کو موت کی سزا دیتے ہیں، تو پھانسی کی سزا دینی ہوتی ہے. اس کے گلے میں رسا ڈالتے ہیں، پورا نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں اچھا جی، پھر جس کے گلے میں پورا آتا ہے اس کو چڑھا دو. کیونکہ اندھیر نگری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح وہ محاورہ ہے نا، اندھیر نگری چوپٹ راج. اور خیر وہ لمبی کہانی ہے، بٹ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ اندھیر نگری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا شہنشاہ بادشاہ قادر مطلق ہے، وہ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے. تو خود ہی ہم نے اپنے لیے گھڑ گھڑ کے جو عقیدے بنائے ہیں ان میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اندھیر نگری نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. جو صحیح کام کریں گے ان کو اجر کبیر ملے گا. اور جو اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، صرف زبانی ایمان کافی نہیں ہے، دل سے ایمان ہے جس کے نتیجے میں آخرت پر ایمان پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے. جو نہیں رکھتے یہ خوف، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. یہ اعتدنا جو ہے یہ آئین تے اور دال سے ہے. اس میں ایک لفظ عدادہ بھی ہوتا ہے، آئین دال دال گنتی، اس میں بھی تیاری کا مفہوم ہوتا ہے. اور یہ ان اٹ سیلف اتدا یا اتدو کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، آمادہ ہونا. اس سے پھر باب افعال بنتا ہے اعتدا یعتدو، تیار کرنا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، یدعو، دعا یدعو پکارنا، اور پکارتا ہے انسان بالشری. اب یہ بالشری شاید ہم نے پہلے نہ پڑھا ہو، بے کے ساتھ. یہ چیز سمجھنی ضروری ہے. اکثر زبانوں میں جو پریپوزیشن ہوتی ہے وہ میننگ کو ڈٹرمن کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹو گیو. تو ٹو گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ ہی گیو دا بوائے اے بک، اس نے لڑکے کو ایک کتاب دی. تو جب گیو بنفس نفیس آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. یہاں پر یدعو انسان کے ساتھ بنفس نفیس آیا، اس کا مطلب ہے انسان نے دعا کی. جس سے دعا کی جائے وہ ایز اٹ از آ جاتا ہے، وہ بھی نصب میں چلا جائے گا، مگر اس کے ساتھ بھی پریپوزیشن نہیں آتی. لیکن دیر آر پریپوزیشن آلسو، جیسے یہاں پر بے آئی ہے. مثلا اگر ہم گیو کو ہی دیکھیں تو گیو کے کتنے ہی شیڈ ہیں. گیو اپ ہے، اس کا مطلب بالکل کچھ اور ہے. گیو ان کا مطلب بالکل کچھ اور ہے. گیو آف کا کچھ اور ہے. گیو اوے کا کچھ اور ہے. گیو انڈر کا بالکل کچھ اور ہے. گیو انڈر کا مطلب مثلا ہوتا ہے کولیپس کر جانا. دا برج گیو انڈر دا ویٹ آف دا ٹرک. تو آگے پریپوزیشن چینج کرنے سے میننگ بالکل فرق ہو جاتے ہیں. ہم نے پہلے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمہ، تو وہاں تھا الہ، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف. یہاں پر ہے بے. بے کے ساتھ جب دعا آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کی دعا کرنا. تو پکارتا ہے انسان شر کو، طلب کرتا ہے انسان شر کو یا برائی کو. اچھا، اس کے بعد ہے دعاہو. یہاں پر ایک کاف جو ہے وہ محذوف ہے. کاف محذوف یا تو اس طرح سے ہے کہ دعاہو کے بعد آئے گا کا دعائہی، یا اسی میں ہی ہے کا دعائہی بالخیر.
کہ وہ شر کو ایسے پکارتا ہے جیسے خیر کو پکارا جائے، وہ شر کا ایسے طالب بنتا ہے جیسے اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے، یعنی بڑی سرگرمی سے، بڑی ایفیشنسی سے، بڑی جد و جہد سے وہ برائی کو مانگتا ہے، جلدی مچاتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ عجول جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور جو فعول کا وزن ہوتا ہے جیسے غفور ہوتا ہے، اس میں ایمفسس، انٹینسٹی پائی جاتی ہے، بڑا ہی جلد باز ہے، بہت جلدی کرنے والا ہے، تو بہت جلدی کرنے والا ہے اور شر کو بلاتا ہے۔ یہ ویسے تو اس کا کوئی بھی کانٹیکس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہم نے جب کانٹیکس دیکھنا ہے تو ہم نے اگلی اور پچھلی آیت کو دیکھنا ہے۔ تو پچھلی آیت ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جو عذاب علیم تیار کیا ہے، جب کافروں کو یہ بتایا جاتا تھا، تو پرابلم یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات بہت ہیں، ایگو بہت بڑی ہے، اس کا ڈیفenس میکنزم بہت سٹرونگ ہے۔ جب ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی جائے کہ اگر تم نے آخرت پر ایمان نہ رکھا، اور آخرت میں ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا، وہ سکون سے سوچے گا، سنے گا کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر نارمل کامن مین ہوگا، جو انسان ہے، کان الانسان عجولا، جنرلی جو انسان ہے وہ بڑا جلد باز ہے، وہ پھٹ پڑتا ہے، وہ فوراً بول پڑتا ہے، وہ حوصلہ نہیں کرتا، اپنی زبان کو روکتا نہیں ہے، تو وہ غصے میں آ کے آگے سے کہتے تھے کہ اچھا ہمارے لیے عذاب ہے، جاؤ لاؤ، پھر ابھی لے آؤ، ابھی لے آؤ۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے میاں کو کچھ کہہ دے یا میاں بیوی کو کچھ کہہ دے، تو کئی لوگوں کی طبیعت ایسے ہوتی ہیں، وہ آگے سے شروع ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے میں ہی مر جاؤں اس سے اچھا ہے اللہ مجھے ہی اٹھا لے، میں ہی عذاب ہوں، میں ہی تمہارے گلے میں پڑا ہوا ہوں، میرا ہی ہر کام برا ہے، میں ہی برا ہوں، میں ہی دنیا سے۔ یہ جو جلد بازی ہے اپنی بھڑاس نکالنے کی ڈیفenس میکنزم میں، اگر کسی نے آپ سے غلط یہ صحیح جو بھی بات کی اس کی بات سنے، وہ اگر غلط بات ہے تو اس کو کہنے کہ بھائی مہربانی، السلام علیکم، اور اگر صحیح بات ہے تو اس پر غور کریں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد مندی سے، اتنی محنت سے آ آ کر بتا رہے ہیں، وہ کہتے تھے اچھا اگر یہ حق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ، اے اللہ، اگر تو نے یہ حق نازل کیا ہے، خود دعا مانگتے تھے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے برسات کر دیں ہم پر پتھروں کی، اب ائتنا بعذاب الیم، یا ہمیں دردناک عذاب ابھی لا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر تعسف کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کیسا بیوقوف ہے انسان، کیسا اس کا عجیب و غریب حال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر کے لیے، اپنے لانگ ٹرم ویلفیئر اور بینیفٹ کے لیے انسان ایفرٹ کرے، سرگرمی کرے، اور اس میں پھر obviously سب سے زیادہ ایفرٹ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی بجائے اور دنیا کی زندگی کو بھی بنانے اور سنوارنے کی بجائے، وہ اس ایفرٹ اور اس سرگرمی کے ساتھ اپنے لیے تباہی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آفتے مانگ رہے ہیں کہ اللہ عذاب لیا، اللہ عذاب لیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور طالب بنتا ہے انسان برائی کا اسی طرح جیسے اس کو طالب بننا چاہیے بھلائی کا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے وہ اسی کو آگے بتاتی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اگر تمہیں نشانی چاہیے، انسان کو بڑی جلدی ایمرجنسی ہے، کو نشانی چاہیے، تو عذاب کی نشانی کیوں مانگ رہا ہے؟ کتنی نشانیاں موجود ہیں، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، یہ ایسی نشانی ہے جو ہر 24 گھنٹے بعد ہم پھر نئے سرے سے دیکھتے ہیں، پھر نئے سرے سے دیکھتے ہیں، پھر نئے سرے سے دیکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، دن اور رات کو کریٹ کرنا، یہ کائنات کے پروردگار کی موجودگی اور اس کے اکیلے تنہا ہونے کی وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور یہ دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں غور کرنے کے لیے۔
اچھا جی، اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے فضائل قرآن کی. بالکل صحیح ہے اورنگزیب صاحب. آپ ضرور جب ہمارا کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا اس میں ایکسپلین کر دیجیے گا کہ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے ساروں کی اس سے اصلاح ہو جائے گی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے محو کر دیا رات کی نشانی کو. محو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، جیسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں محو کرنا. اور یہاں اس سے پینلٹی مراد یہ ہے کہ ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو مبصر بنا دیا. مبصر کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے بینا ہونا، دیکھنے والا ہونا. تو دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنا دیا، یعنی دن کی نشانی کو روشن بنا دیا. اور کیونکہ دن روشن ہے تو پھر وہ باقیوں کو بھی دکھاتا ہے. تو دن کی نشانی کے اندر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیوں روشن بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. اب اس میں یہ محذوف انڈرسٹوڈ ہے کہ جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے دھندلا اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو. دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے کہ جب ایک چیز کی ڈیٹیل بیان کر دی جاتی ہے تو جو اس کے متقابل جو چیز ہے اس میں چیزوں کو محذوف رکھا جاتا ہے، omit کر دیا جاتا ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے. ہم بھی جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے عام بات چیت کے اندر ہم چند الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اگلے کو بات سمجھ آ جاتی ہے کانٹیکٹ سے کہ کیا بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک پولیس والا کہیں جا رہا ہو اور کوئی اس سے پوچھے کدھر، تو وہ آگے سے بولے تھانے، تو اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھانے جا رہا ہوں. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یا ایکچولی اگر آ گیا ہو دوسری جگہ تو کانٹیکٹ اس حساب سے اگر اگلے بندے کو سچویشن کا پتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تھانے سے آ رہا ہوں. اٹ کین مین اینی تھنگ. یہ ہم نارمل گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. قرآن کا سٹائل ایسا ہے، اور عربی شاعری کے اندر بھی یہ بہت ہوتا ہے، چیزوں کو محذوف کر دیا جاتا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی. عدد السنین سالوں مہینوں کی گنتی، سنین ویسے سال کی جمع ہے. والحساب، حساب جو ہے یہ نسب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ جان سکو حساب. یعنی یہ رات اور دن کی دو نشانیاں ہیں. اب ان نشانیوں کی جو تفصیل ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر رات کو سونا، دن میں کام کرنا یہ بھی موجود ہے. اس کے اندر یہ فائدہ بھی موجود ہے کہ ان کے ذریعے تمہارا دنوں اور مہینوں کا حساب رہتا ہے، ورنہ حساب ہی نہیں ہو سکتا تھا. کیسے حساب کرتے؟ ان کی گنتی ہو سکتی ہے، اور دوسرے بھی حساب کتاب مہینوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. اس گنتی کے ذریعے انسان جو ہے وہ حساب کتاب کرنا باقی کا بھی سیکھتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کیا ہے. تفصیلاً اب یہ ہو گیا مفعول مطلق، اس طرح جیسا کہ کھول کر بیان کرنا چاہیے. اس طرح ہم نے اسے خوب کھول کر بیان کیا ہے. یہ مفعول مطلق کا سٹائل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مثال دی دن رات کی. دن رات کی نشانیاں ہیں، سورج چاند کی نشانیاں ہیں، ستاروں کی نشانیاں ہیں، آفاق کی نشانیاں ہیں، اور اس کتاب کے اندر بھی نشانیاں ہیں. اور وہ جو نشانیاں ہیں ان کے اندر جو چیز تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، پھیر پھیر کر بیان کر کر کے بیان کر دی ہے. دن رات کے متعلق بھی مزید چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثلا اس کے اندر یہ تفصیل بھی ہے کہ ایک کالا ہے اور ایک گورا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ کانٹرڈکشن یا تضاد ہے، اور اس کے باوجود ان کے اندر کتنی موافقت ہے، کتنا وہ ریکنسائلڈ ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے بنانے والا ایک ہی خدا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کے بنانے والا ایک اور دن کے بنانے والا دوسرا خدا ہو. ایک ہی خدا ہے. رات آتی ہے تو پھر صبح آ جاتی ہے. جیسی مرضی رات ہو، جتنی مرضی لمبی رات ہو، ایونچولی صبح آ جاتی ہے.
تو اگر ایونچولی صبح آ جاتی ہے تو مشکل تکلیف جیسی بھی آتی ہے، اینڈ میں اچھا کام کرنے والوں کو اچھا انجام مل جائے گا۔ دنیا ختم ہوگی، جیسے رات ختم ہوتی ہے، دن کے آنے کو روک نہیں کوئی سکتا، تو جب یہ دنیا ختم ہوگی تو آخرت کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر حشر نشر کا دن آ کر رہے گا۔ تو جو ہدایت کے لیے انسان کو ریکوائرڈ ہیں چیزیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دی ہیں۔ اب یہ تبھی پتہ لگیں گی جب ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے بھی، بجائے اس کے کہ دن میں 6 دفعہ پڑھ لیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، بس ہم نے دھندلا کر دیا رات کی نشانی کو، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناہ، وکل انسان، اور ہر انسان، یہ کلہ جو ہے عام طور پہ مرکب اضافی کی فارم میں آتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اور کلہ جو ہے اس کے اوپر نصب ہے تو اس میں بھی کوئی مفعول ہے، وہ مفعول یا تو آگے والا ہے شاید اس وجہ سے، یا پہلے کوئی مفعول ہے جس کو سمجھنا پڑے گا۔ الزمنا جو ہے ایکچولی لازم ہونے کا جو مطلب ہے، لام زے اور میم، اور لام زے اور بے دونوں آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چپک جانا، چمٹ جانا۔ اور پھر لزیمہ یلزمو کا مطلب تو ہو گیا چمٹ جانا، اس سے پھر باب افعال بنے گا کسی چیز کو کسی پر چمٹا دینا، تو باب افعال میں بنے گا الزام، جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا، وہ بھی کسی کے اوپر کوئی چیز چسپاں کرنا ہوتا ہے۔ تو الزما اس نے چپکا دیا، الزمنا ہم نے چپکا دیا، ہر انسان کے ساتھ ہم نے چپکا دیا طائرہ، اس کا طائر۔ اب اس کا طائر جو ہے بنیادی طور پر شگون کے لیے جو مشرکین مکہ تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، لوگ طوطے سے فال نکالتے ہیں، تو عرب بھی پرندوں سے فال لیتے تھے، قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، تو پھر یہ شگون قسمت کے لیے طائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر بری قسمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے چپکا دی ہر انسان کی قسمت فی عنقی ہی، اس کی گردن میں۔ تو اب محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ ہم نے اس کی گردن میں اس کا نصیبہ یا اس کا نصیب باندھ دیا ہے، ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں باندھ دیا ہے یا اس کے گلے ڈال دیا ہے۔ جیسے اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، کوئی چیز کا گلے پڑ جانا جس سے چھٹکارا نہ پا سکتے ہوں، اور یہ الزام میں بھی جو چپکانے کا لفظ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، جو اس کی قسمت ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں یہ باہر سے شگون لیتے پھر رہے ہیں، پھر لوگ شگون لیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو یہ مسئلہ ہو گیا، وہ فلانے نے یہ کر دیا تو وہ مسئلہ ہو گیا، اپنی بدبختی کا ذمہ دار خارجی اسباب کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قسمت ہے وہ انسان کے گلے میں باندھ دی گئی ہے، اصل میں یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت والے دن کتابن، ایک کتاب، ایک رجسٹر، یلقاہو، القا یلکی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے سامنے کرنا، یہ تو ہوتا ہے باب فعال، اس کا جو 3 لیٹر ہے وہ ہوتا ہے لکیہ یلکا۔ لکیہ یلکا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، تو یلکاہو وہ سامنے آئے گا اس کے، وہ سامنے ہوگا اس کے، منشورہ، بالکل کھلا ہوا۔ نشر کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، تو ناشر ہوتا ہے اس کی، ہم تو پرنٹنگ کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ پرنٹنگ کر کے بھی کتاب پھیلائی جاتی ہے، اور منشور وہ ہوتا ہے جس چیز کو پھیلایا جائے، تو وہ کھلا ہوا اس کو پھیلا ہوا پائے گا،
اپنے سامنے پائے گا اس کو پھیلا ہوا۔ کس کو؟ اس رجسٹر کو، یعنی قیامت والے دن وہ رجسٹر ہوگا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اس میں اس کے سارے اعمال لکھے ہوں گے۔ وہ جو سارے اعمال ہوں گے وہی اس کی خوش بختی یا اس کی بدبختی کا باعث ہوں گے، وہی اس کے گلے میں ہوگا۔ تو اگر کسی نے اپنی قسمت کو دیکھنا ہے، اپنے ایونچول اینڈ کو دیکھنا ہے، تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ گریبان میں جھانکے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو اس کو بگاڑ رہی ہے یا تباہی کے رستے پہ ڈال رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ قیامت والے دن برا انجام ملا، تو جو بھی اس کی وجہ ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنے سے ہی نظر آئے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے میں باندھ رکھا ہے، اور ہم قیامت والے دن اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ اب وہ رجسٹر جب کھلا ہوا پائے گا تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرا، پڑھ لے کتابہ کا، اپنا اعمال نامہ، کفا، کافی ہے، بی نفسی کا، تیرا نفس ہی، تیرا نفس خود ہی کافی ہے، اور بے کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھی طرح کافی ہے۔ الیوم، آج کے دن، علیہ کا، تیرے اوپر، تیرے خلاف، حسیبہ، حساب کرنے کے لیے، یعنی آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ دنیا میں انسان بعض اوقات چیزیں بھول جاتا ہے، بعض اوقات بھول جاتا ہے سہون، نہیں اس کو چیز یاد رہتی ہے، اپنے برے کام نہیں یاد رہتے، وقت گزر جاتا ہے، اور اکثر عمدن جان بوجھ کر بھول جاتا ہے برے کام۔ کسی سے گفتگو بھی کرتا ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں اس کو یاد آ رہا ہوتا کہ میں نے تم سے کیا زیادتی کی، اسی کی اگلے کی زیادتیاں ساری زندگی یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن نہ وہ سہون کچھ بھولے گا اور نہ آمدن، تو بھولنے کی آپشن ہی نہیں ہوگی، سب کچھ اس کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ اپنے اعمال اس کے پاس ہوں گے، اور اپنے اعمال کا وہی ذمہ دار ہوگا، اس کے اعمال کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا۔ یہ اگلی آیت میں مزید اس پہ ایکسپلینیشن آ رہی ہے۔ اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، تو آج خود ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے۔ من اہتدا، جس نے ہدایت اختیار کی، بنیادی طور پر یہ ہے دال اور یہ ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، اس سے پھر باب افتعال ہوتا ہے اہتدا یہتدی، اور اہتدا یہتدی کا مطلب ہوتا ہے وہ رہنمائی جو انسان ایفرٹ کر کے حاصل کرے۔ تو پھر ہدایت کے رستے پر چلنا، رہنمائی حاصل کرنا، رہنمائی کو طلب کرنا، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس نے ہدایت طلب کی، جس نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے صرف اور صرف اپنے لیے کیا۔ آپ ہدایت کے رستے پہ چلے، جو اس کا فائدہ ہے بنیادی طور پر وہ صرف اور صرف آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ کو قبول کر لیا۔ وہ کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرف نہیں ہے کہ اگر زیادہ ووٹ مل گئے تو وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اگر نہیں ووٹ ملے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ نہیں، اللہ کی قدرت کے اندر، اس کی حکومت کے اندر اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم ہدایت اختیار کریں یا نہ کریں۔ جو ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، فإنما يضل علیہا، تو وہ گمراہی حاصل کرتا ہے اپنے خلاف۔ ذلہ ہو گیا ماضی، وہ گمراہ ہوا، یہ ذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اپنے خلاف، علاق میں خلاف کا یعنی اس گمراہی کا وہ جو وبال ہے وہ اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ اگر وہ گمراہ ہو جائے گا تو اپنے اوپر وبال لائے گا۔ ایک انسان گمراہ ہو گیا ہے تو اس کی اولاد پر یا اس کے ماں باپ پر اس کا وبال نہیں آئے گا، انلیس کہ ان کا اس کے اندر کوئی رول ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اوہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ۔
وزرا یدری کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اسی سے وزارت کا لفظ بھی ہے، وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، جو ہماری حکومتوں میں وزیر ہوتے ہیں جو بادشاہ کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، یعنی کوئی جان، نفس کے لیے یہ مونس استعمال کیا گیا صیغہ، کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو یہ جو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، مفتی صاحب جواب دیں، مفتی صاحب اپنے فتوے کا خود جواب دیں گے، انہوں نے اس نیک نیتی سے فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ گئے، آپ ان سے جا کے فتویٰ مانگنے گئے، آپ نے آدھی چیز بتائی آدھی نہیں بتائی، انہوں نے فتویٰ دے دیا، وہ اپنے عمل کی حد تک، اگر انہوں نے نیک نیتی سے صحیح معنوں میں فتویٰ دیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، آپ کا بوجھ انہوں نے نہیں اٹھا لینا، آپ کا بوجھ آپ کے والدین نے نہیں اٹھا لینا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیے کیونکہ آپ کے والدین نے سکھائے، آپ کے والدین نے سکھایا کہ شادیوں میں فضول خرچی کیا کرو، مہندیوں پہ ڈانس کیا کرو، تو آپ نے ان سے سیکھ لیا، تو ان کو اس سکھانے کا گناہ ملے گا، وہ اپنی جگہ ہے، اللہ نہ کرے۔ لیکن آپ نے جو خود غلط کام کیے ہیں، آپ کہیں گے جی میں تو بری ذمہ ہوں، مجھے تو فلانے نے یہ کرنے کو کہا تھا تو میں تو بری ذمہ ہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو بوجھ آپ نے اٹھایا ہے وہ آپ ہی قیامت والے دن اٹھائیں گے، آپ کا بوجھ کسی اور نے اتار کے نہیں اٹھانا۔ کسی کو دگنا عذاب تو مل سکتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو اپنے کاموں کا بھی عذاب ملے گا، برے کاموں کا، اور کسی کو برے رستے پر چلانے کا بھی ملے گا، وہ تو اسی کا ہی بوجھ ہے، آپ کا اس سے کم نہیں ہوگا۔ کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو چیز بھی دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس پر اپنا دماغ استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قیامت والے دن جائیں غلط کام کرتے ہوئے جو ہمیں اندر سے بھی فیل ہو رہا غلط ہے، اور ہم جان بوجھ کر اس کی نالج نہ حاصل کریں کہ بس جی کہیں سے فتویٰ لے لیتے ہیں، بس جی ان کو پاس علم ہوتا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہوتا۔ ان کے پاس اگر علم ہوتا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہوتا تو پھر تو دین کی تبلیغ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جائیں کسی ہندو کو تبلیغ کریں کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی ٹرانسلیشنیں لوگ بانٹتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں، اور ٹرانسلیشن دیتے ہیں، اور کئی کرسچن اور جوز ہیں جو ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان ہو جو، خود کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو 14 علوم چاہیے۔ بائی دا وے یہ بھی فضائل قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 14 علوم جس نے حاصل نہ کیا ہو نا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جب آپ کسی ہندو کو جا کر کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو لے لو، وہ کیسے لے لے؟ اس کے کون سے 14 علوم پڑھے ہوئے؟ اس کو کون سی عربی آتی ہے؟ وہ بھی جائے اپنے مفتی سے پوچھے، اس کا مفتی تو اس کا پجاری ہے، اس کا پنڈت ہے، اس کا جو بھی مندر کا پروہت ہے، اس سے جا کے پوچھے گا نا کہ جی میں کروں یا نہ کروں، اور وہاں جا کے قیامت والے دن مجھے دلیل دے دے گا کہ میرے پجاری نے کہا تھا کہ مسلمان نہ ہونا، میں اس لیے نہیں ہوا۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ تو جہاں پر بھی کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہو، جتنی آپ کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کو استعمال کریں۔ عقل استعمال کرنے کے بعد اگر آپ نے غلط نتیجہ نکالا تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر آپ کی نیت درست تھی، اور اگر آپ نے صحیح نتیجہ نکالا پھر تو دگنا اجر ہے۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم مبعوث کر دیں کسی رسول کو۔ یعنی جتنی بھی امتیں ہیں ان پر جو عذاب آئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی امت کو بھی جو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا دردناک، دنیا میں بھی، جو دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے آخرت کے لیے بھی، کہ رسول مبعوث کیے بغیر نہیں کسی کو عذاب ہوگا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے والے لوگ تھے، ظاہر ہے رسول ان کے لیے بھی مبعوث ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب کیونکہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب ساری دنیا کے لیے حضور ہی رسول ہے، تو وہ رسول تب پوری دنیا کے لیے مبعوث ہو گئے ہیں۔ ہاں، سوال لوگ یہ کرتے ہیں اکثر کہ اچھا جی ایک افریقہ میں بندہ رہتا ہے تو اگر اس کے تک پیغام نہیں پہنچا تو پھر اس کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ افریقہ میں ایک بندہ رہتا ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچا، تو آپ کو اتنا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اس چیز میں کہ اس کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلی چیز تو یہ سوچنے والی ہے کہ آپ کو پیغام مل گیا، آپ کے پاس رسول آ گئے، آپ نے ان کو قبول کر لیا، صبح شام ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں، وہ اپنا پیغام دیں گے،
وہ آپ کا موجود ہے. اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عقل مند آدمی کو تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ بھائی تیرے پاس تو پیغام پہنچ گیا، تیری پوزیشن کیا ہے؟ دوسرے لوگ افریقہ میں کو رہتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ ان کے بعد پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر ان کو نہیں صحیح سے پہنچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا نا، ہم تو بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک بنیادی کانسیپٹ ویسے سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندر نہیں بنایا، بھیڑ بکری نہیں بنایا، عقل والا بتایا ہے. تو جو انسان جہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمارا کریٹر کون ہے. یا فرض کریں کوئی ایتھیسٹ ہے تو ان کا کانسیپٹ ہوگا کہ ہمارا کریٹر کوئی نہیں ہے. تو عقل اور شعور کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو جج کرے کہ یہ جو میرے باپ باپ کا کانسیپٹ یا میرے علاقے میں کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں اگلی بھیڑ جا رہی ہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں، وہ تو پھر بھیڑ ہے، پھر انسان تو نہ ہوا. آپ جب نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بازار سے کھانا کھا رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں، اور سارے ہی کھائی جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کسی تعداد میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں کر رہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ چیز نہیں کھانی، اس سے میں بیمار ہو جاؤں گا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی. یا لوگ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کہیں پرانے زمانے میں لوگ جاتے ہیں اور وہ مشروم چن کے لے آتے ہیں. سارے لوگ مشروم چن کے لے آتے ہیں، ان کے اوپر کو دھیان نہیں دیتے. تو ان میں زہریلے مشروم بھی ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں مر جاتے ہیں. تو وہ ایک بندہ کھا کے مر جائے گا، دوسرا مر جائے گا، تیسرا چوتھا نہیں مرے گا. وہ غور کرے گا کہ اچھا یہ کیا ہے، یہ کوئی چیز زہریلی ہے، اس کو چیک کرو اور زہریلی چیز کو ایوائڈ کرو. جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے، جب اعمال کا معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایسی اسٹوپڈ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک کاروباری ہے، اس کے ابا نے اسلامک بینک سے لون لیا ہوا ہے، تو وہ اس کے ابا نے لیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کو پتا ہوگا، وہ حساب دیں گے. ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے اسلامک بینکنگ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ہو، واللہ عالم. لیکن اس نے تو اگر اس کو غلط لگ رہی ہے تو اس نے تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. یہ حرام کام اگر ہے تو پھر اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ حرام ہے، تو وہ تو اس کے بعد وہ چھوٹ نہیں سکتا. تو جس کے پاس پیغام نہیں بھی پہنچا، غلط پیغام پہنچا ہے، اس کے ماں باپ عیسائی یہودی ہندو ہیں، تو جو بھی اس کے پاس گھر میں اللہ کی کتاب جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا فرض ہے، شعور کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر غور کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر فرض ہے کہ ہمارے پاس تو ہے حقیقی کتاب جو صحیح ہے، جو محفوظ ہے، اور ہم اس کو نہ پڑھیں اور غور کریں. تو ہمیں بھی اس کو پڑھ کر غور کر کے واقعی جینوئنلی سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اور اسلام بائی چوائس ہونا چاہیے، سوچ سمجھ پر قرآن پر ایمان لانا چاہیے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو کوئی ہدایت کے رستے پر چلا تو اپنی خاطر ہی اس پر چلا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث کر لیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا. ارادہ کیوں کرتے ہیں؟ بستی والوں کی حرکتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. جب ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور جب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امرنا، تو پھر ہم اس کو یہ امر کر دیتے ہیں. کس کو؟ مترفیہا، اس کے مترفین کو. مترف وہ شخص ہوتا ہے جسے نعمت اور خوشحالی عطا کی گئی اور کھلا چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی یہ تے رے اور فی، طریفہ یہ طرفوں کا مطلب ہوتا ہے خوشحال ہونا. اس سے پھر باب افعال بن جائے گا خوشحال کرنا، اور اس کا فائل ہوگا مترف اور اس کا مفعول ہوگا مترف. تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو یہ امر کر دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ پھر اس میں خوب فسق کرتے ہیں، خوب ادھم مچاتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس بستی پر یا ان لوگوں پر یہ بات پوری ہو جاتی ہے جو ہلاکت کی بات ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا،
دمرا یدمر کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اس سے باب تفعیل ہے، جس سے تدمیر کا مصدر ہے ہلاک کر دینا، تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو جیسا کہ ہلاک کیا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ مفعول مطلق، فدمرناہا تدبیرا، ہم اس کو ایسے ہلاک کرتے ہیں جیسے ہلاک کیا جاتا ہے، تو وہ بالا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جب کسی بستی والے ایسے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ عذاب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر جب رسول آتے ہیں، یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رسولوں کے بعد پھر جو بستی کے ہوتے ہیں اکابرین اور خوشحال لوگ نا، وہ اور زیادہ نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، تو ہم اس کے خوشحالوں کو یہ امر کرتے ہیں اور وہ اس میں فسق کرتے ہیں، پس پوری ہو جاتی ہے ان کے اوپر بات، پھر ہم اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کرن جو ہے یہ 100 سالوں کا عام طور پہ کہتے ہیں، ویسے کرن کا مطلب دو چیزوں کا اکٹھے جمع ہونا، تو ایک صدی کے بعد اگلی صدی کے لیے بھی کرن استعمال ہوتا ہے، اور ایک زمانے میں ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، تو قوموں کے لیے، بستیوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، کم کا مطلب ہے کتنا، جیسے وہ سعودی عرب میں لوگ جا کے کہتے ہیں نا کم ہاذا یا کم ریال ہاذا، تو کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا من بعد نوح، نوح کے بعد۔ نوح علیہ السلام کا پہلے بھی ذکر گزرا تھا، معلوم ہسٹری کے اندر شاید وہ پہلے رسول تھے جن کی قوم پر عذاب آیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر عذاب آیا کہ وسیع علاقہ زمین کا جو سمندر میں ڈوب گیا سیلاب کے اندر۔ تو اس کے بعد بھی پھر کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جب تک آخری رسول تشریف نہیں لائے تھے، لوگوں کے پاس وہ میکینزم نہیں تھا کہ ان کے پاس جو اللہ کی نصیحت اور وحی اور ہدایت ہے وہ محفوظ ہو، تو رسول آتے تھے، نبی بھی آتے تھے اور رسول بھی بار بار آتے تھے، اور پھر جب رسول آتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تھے تو ہلاک ہو جاتے تھے۔ اور اکثر رسولوں کے کیس میں ایسے ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے ہلاکت ہی اختیار کی، نئی لوگ بعد آئے، ڈٹائی انہوں نے نہیں ختم کی۔ یہ ڈٹائی ختم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسان کی جو ایگو ہے نا اسے مار دیتی ہے۔ میرے باپ نے یہ کیا تھا، میرا باپ فلاں عقیدے پہ تھا، میں یہ چینج کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ غلط عقیدے پہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں کو اتنا پرابلم ہے، کسی کو اپنے پٹھان ہونے پہ غرور ہے، کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ غرور ہے، کسی کو مہاجر ہونے پہ بھی غرور ہے، کسی کو جہاں پیدا ہو گئے وہاں غرور ہے، اور پنجابی پیدا ہو گئے پھر پنجابیوں میں اگر کوئی ارائی ہے تو اس کو اس پہ غرور ہے، کوئی جٹ ہے تو اسے اس پہ غرور ہے، پھر ارائیوں کے یہاں آگے اگر ان کی کوئی کاسٹ ہے تو اس پہ غرور ہے، اگر کسی علاقے میں پیدا ہو گیا تو اس پہ غرور ہے۔ لاہور والے سمجھتے ہیں فیصل آباد والے بے وقوف ہے، فیصل آباد والے سمجھتے ہیں لاہور والے ممی ڈیڈی ہیں۔ ہر ایک کو یہ اصل میں انسان کا بنیادی طور پر ذاتی تکبر ہے، اور یہی تکبر یہ ہے جو اس کو ایسوسیٹ کر دیتا ہے مختلف فقہ کے ساتھ، مختلف مسلک کے ساتھ، مختلف کتابوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، پولیٹیکلی بھی ایسوسیٹ کر دیتا ہے، اور وہ نہیں پھر اپنے غلط موقف سے نہیں ہٹتا۔ اصل جس چیز کی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق آ جائے، آپ نے حق کو قبول کرنا ہے، سمپل ہے۔ آپ نے خود ایک بات کی، آپ نے کسی کو، اپنے بچے کو ایک بات سمجھائی، بعد میں کو پتا لگا وہ غلط ہے، اب اس سے نہ ڈریں کہ میری بےزتی ہو جائے گی، میرا بچہ کہے گا لو جی ابا جی پہلے آپ نے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دی، غلطی ہو گئی، اپنی غلطی تھی، ہاں جی مجھے غلطی لگ گئی تھی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جو اپنی غلطی کو مان لیں گے، جو حق کو قبول کر لیں گے، وہ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ یہ سب کو تنبیہ ہے،
کہ ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والی قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تم بھی اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانو گے، یا تم بھی اگر آپ فسق کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کوئی عمل کرو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ عمل جو ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا، لوگوں سے چھپ جائیں گے، یا لوگ اگر کہیں گے تو ہم ان کو انکار کر دیں گے، جب ہم انہیں انکار کر دیں گے تو وہ ہمیں کیسے منائیں گے، ہم جھوٹ بول دیں گے، ہم مکر جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ پتہ لگے، آپ ایک بہت بڑا گناہ کر لیں اور دنیا میں کسی کو نہ پتہ لگے، جا کے کسی کو قتل کر دیں رات کے اندھیرے میں، کسی کو نہیں پتہ لگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کو تھوڑی ضرورت ہے کہ کوئی دیکھ کے گواہی دے گا وہاں پہ آ کے۔ اللہ تعالیٰ تو خود دیکھ رہا ہے، وہ خود باخبر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا جی، اب آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں ڈسکشن کر لیں گے۔ جی ضرور، بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک جملہ آتا ہے لا یزالو یا ولا یزالو اکثر، لیکن اس میں کوئی میننگ نہیں لکھے ہوتے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا یزالو، لا یزالو کا تو مطلب ہوتا ہے جی، نہیں ٹلے گا، نہیں ختم ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہاں آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کئی جگہ پہ لا یزالو ہوتا ہے، دیکھیں لیکن یہ اس کا نیچے ترجمہ نہیں ہوتا، نہیں نہیں یہ جو ہوتا آپ ہے، ترجمہ دیکھو دیکھیں یہ زوال کا وہ ہے مصدر۔ زالہ یزالو کا ہوں، مطلب ہوتا ہے زوال پذیر ہونا۔ لا یزالو کا جی مطلب جی، ہوتا ہے نہ زوال آنا، نہ ٹلنا، قائم رہنا۔ اس کا ہاں، مطلب پھر عام طور پہ ہاں، لکھا تھا قائم رہیں گے۔ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک جنت کا سوال تھا کہ جب بھی ہم کلام پاک کو آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، جب سورت پوری پڑھتے ہیں پھر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہوں آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں اس ہوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، بھائی دعا ایپ ہے جس میں اذکار دیے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں وہی پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ وہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں نے دیکھا کہ آیت الکرسی ہے نا، وہ اسٹارٹ ہوں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں، بسم اللہ سے نہیں۔ اس کی سر کیا ٹھیک ہے، حکمت ہے، ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیں بسم اللہ پڑھنی تو ہر کام، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ قرآن شریف میں اگر آپ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں صورتیں ہیں تو بیچ میں بسم اللہ آئے گی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ ترتیب سے نہیں پڑھ رہے، ویسے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں، آمین کے بعد ہم قرآن سے کوئی صورت پڑھتے ہیں تو ہم بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، وہ ہم نے شروع میں الحمدللہ سے پہلے پڑھ لی ہوتی ہے، دیٹ از آلسو فائن۔ اعوذ باللہ اکثر لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے چند کلاسیں پہلے پچھلی سورت نحل کے اندر یہ تھی نا، فاستعذ باللہ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگو، تو لوگ پھر اس لیے اعوذ باللہ کو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے حکم دیا گیا تو ضرور ہی پڑھ لو، although وہ بھی ایک اوور آل کانسیپٹ ہے، اور صرف اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہوتا، جینوئنلی فیل کرنا ہوتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہوتی ہے کہ شیطان گمراہ نہ کر دے۔ جزاک اللہ۔ مذکر مؤنث ہم نے کر لیا تھا۔ واحد جمع کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو عربی زبان میں اصل میں واحد اور جمع کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسنیہ، مثنیٰ یا ڈوئل۔ تو ڈوئل تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمع جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ۔ اب جمع جب ہم اردو میں دیکھیں اور کسی مونس کو دیکھیں، یا مونس کو عام طور پر جمع کرتے ہیں تو ہم میز کی جمع کرتے ہیں میزیں، اور میز کی جمع میزوں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کتاب کی جمع کتابیں، اور کتاب کی جمع کتابوں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا، انگریزی میں مثلا ٹیبل ہے تو وہ ٹیبلز ہی رہتا ہے، جملے میں کسی بھی صورت میں استعمال ہو۔ اردو میں یہ جو مونث بنانے کے قواعد ہیں، عربی میں بھی کچھ قواعد ہیں۔ اردو میں واو نون غنہ اور یہ نون غنہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں واو نون اور یہ نون استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر
مسلم اگر ہے تو مسلم کی جمع ہوتی ہے مسلمون اور مسلمین. اسی طرح اگر مسلم کی جگہ کافر ہو تو پھر کافر کی جمع ہوتی ہے کافرون اور کافرین. اس جمع کو کہتے ہیں جمع سالم، کیونکہ یہ پوری پوری ہوتی ہے. اس میں آپ نے صرف واو نون یا یہ نون ایڈ کیا ہے مذکر کی صورت میں، اور مؤنث کی صورت میں اس میں ایک الف ایڈ ہو جاتی ہے. اس کو بھی جمع سالم ہی کہتے ہیں، یعنی مسلماتن سے مسلماتن اور کافراتن سے کافراتن. یہ ہے جمع سالم، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اور ایک دوسری جمع بھی ہوتی ہے، اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے اکثر جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ واحد مؤنث غائب کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہے. تو اس جمع کو کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع، یہ جمع مکسر. ٹوٹی پھوٹی کیوں ہوتی ہے کہ اب کتاب کا لفظ ہے، اس لفظ کو آپ توڑ دیں گے، توڑ کے میں سے الف جو ہے وہ علیحدہ کر دیں گے، تو پیچھے جو بتائے گا وہ ہے کتب. کتب جو ہے یہ جمع ہے، لیکن یہ ہے جمع مکسر، ٹوٹی پھوٹی جمع. اسی طرح اگر آپ علم کو لیں گے، کتاب میں سے تو آپ نے الف کو باہر نکال دیا تھا، علم میں الٹا ہوتا ہے. علم کو توڑ کر اس کے اندر ایک واو ایڈ کر دی جاتی ہے اور وہ علوم بن جاتا ہے. تو اب علم سے علوم جو ہے یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، یہ علمونا اور علمینا نہیں ہے. اور کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹوٹی پھوٹی اور سالم دونوں جمع استعمال ہوتی ہیں، جمع مکسر بھی ہوتی ہے، جمع سالم بھی ہوتی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم دیکھیں ان مثالوں کو تو ان مثالوں کے اندر دونوں قسم کی جمع موجود ہیں، ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں اور سالم بھی ہیں. آپ نے اب یہ بتانی ہے کہ یہ کون سی والی جمع کون سی ہے. تو پہلی بتائیے جی. یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. ٹوٹی پھوٹی مکسر، جمع مکسر. ٹھیک ہو گیا جی. سریر سے سرور، یہ کیا ہے جی؟ جمع مکسر. یہ بھی جمع مکسر ہے. عالم سے عالمون ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مکمل جمع ہے. جمع سالم. یہ جمع سالم ہے، بالکل ہے. ویسے عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے عالمونہ کا؟ یہ ساری کائنات. دنیائیں. ٹھیک ٹھیک. یہ استعمال ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں کبھی آپ کو ذہن میں ہے اس کی جو جمع ہے مکمل؟ یہ ہوتا ہے عالمین. عالمین، رب العالمین، بالکل صحیح. اچھا جی، قوب کی جو جمع ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. یہ بھی مکسر ٹوٹی ہے. پھوٹی جمع مکسر، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.